ایک مرتبہ ایک بادشاہ اپنے محل کی چھت پر ٹہلنے چلا گیا۔ اتنے میں اس کی نظر محل کے قریب گھر کی چھت پر پڑی، جس پر ایک حسین عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی باندی کو بلا کر پوچھا، یہ کس کی بیوی ہے؟ باندی نے کہا، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ نیچے اترا، اس نے فیروز کو بلایا۔ فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، فیروز، ہمارا ایک کام ہے، ہمارا یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ کو لے جا کر دے آؤ، اور اس کا جواب بھی اپنے ساتھ لے کر آنا۔ فیروز بادشاہ سے خط لے کر اپنے گھر واپس آ گیا، خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا اور سفر کا سامان تیار کیا۔ رات گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ گزاری اور صبح کو سفر پر روانہ ہو گیا۔ اسے یہ بات نہیں معلوم تھی کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر فیروز جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوا تو بادشاہ چپکے سے فیروز کے گھر پہنچا اور آہستہ سے فیروز کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیروز کی بیوی نے پوچھا، کون ہے؟ بادشاہ نے کہا، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ اس کی بیوی نے دروازہ کھولا۔ بادشاہ گھر کے اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی نے حیرت کے ساتھ پوچھا، بادشاہ سلامت، ہمارے غریب خانے میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھ کر کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ کے اس طرح آنے سے، جس میں مجھے خیر نظر نہیں آ رہی ہے۔ بادشاہ نے غصے میں کہا، اے لڑکی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ فیروز کی بیوی نے کہا، میں جانتی ہوں کہ آپ بادشاہ ہیں، لیکن بزرگ کہہ گئے ہیں، شیر کو اگرچہ کتنی بھی بھوک لگی ہو لیکن وہ مردار کھانا نہیں کھاتا ہے، اور اے بادشاہ سلامت، تم اس کٹورے میں پانی پینے آ گئے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس عورت کی باتوں سے بڑا شرمسار ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا، لیکن جلد بازی میں بادشاہ اپنی چپل پہننا بھول گیا۔ یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ ادھر فیروز کو آدھے رستے میں یاد آیا کہ جو خط بادشاہ نے اس کو دیا تھا وہ تو گھر ہی پر رہ گیا۔ اس نے گھوڑے کو تیزی کے ساتھ واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف آنے لگا۔ فیروز جب اپنے گھر پہنچا، تکیے کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑے بادشاہ کی چپلوں پر گئی، جو بادشاہ اس کے گھر پر جلد بازی میں بھول گیا تھا۔ یہ دیکھ کر فیروز کا سر چکرا کر رہ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر صرف اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ اپنا مطلب نکال سکے۔ فیروز کسی کو کچھ بتائے بغیر گھر سے چپ چاپ نکلا اور چل پڑا۔ کام مکمل کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آیا۔ اس نے انعام کے طور پر اسے 100 دینار دیے۔ فیروز وہ 100 دینار لے کر بازار گیا اور عورتوں کے استعمال کے قیمتی کپڑے اور کچھ تحائف خریدے۔ گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا کہ چلو تمہارے مائکے چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ فیروز نے کہا، بادشاہ نے انعام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ تم پہن کر اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ۔ بیوی نے کہا، جیسا آپ کہیں۔ بیوی فوراً تیار ہوئی اور اپنے والدین کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ بیوی کے والدین اور بیوی بہت خوش ہوئے۔ فیروز اپنی بیوی کو مائکے میں چھوڑ کر واپس اپنے گھر آ گیا، اور 1 مہینہ گزرنے کے باوجود نہ بیوی کا حال چال پوچھا، نہ اسے واپس اپنے پاس بلایا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے سالے اس سے ملنے کے لیے آئے اور پوچھا، فیروز، آپ ہماری بہن سے غصے اور ناراضگی کی وجہ بتائیں یا پھر آپ کو ہم قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ فیروز نے کہا، اگر تم چاہو تو مجھے قاضی کے سامنے پیش کر دو، لیکن میرے ذمے اس کا کوئی ایسا حق باقی نہیں ہے جو میں نے اب تک ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا کیس لے کر قاضی کے پاس پہنچ گئے۔ قاضی نے فیروز کو بلایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا، قاضی صاحب، ہم نے ایک ہرا بھرا باغ اور ساتھ میں ایک میٹھے پانی کا کنواں اس آدمی کے حوالے کیا تھا۔
اس آدمی نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ دیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا ہے۔ قاضی فیروز کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، ہاں تو لڑکے، تم کیا کہتے ہو اس کے بارے میں؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب، جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حال میں نے انہیں واپس کر دیا ہے۔ قاضی نے پوچھا، کیا اس نے باغ تمہارے حوالے ویسا ہی کیا جیسا پہلے تھا؟ انہوں نے کہا، جی قاضی صاحب، اسی حالت میں ہمیں واپس کر دیا ہے، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی نے کہا، ہاں فیروز، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم نے باغ بھلا انہیں واپس کیوں کیا؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب، میں نے باغ کسی نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس لیے چھوڑا ہے کہ ایک دن میں باغ میں آیا تو میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے، تو مجھے خوف ہوا کہ کہیں شیر مجھے کھا نہ جائے، اس لیے شیر کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا ہے۔ بادشاہ جو وہیں ایک لگائے بیٹھا تھا، یہ سب کچھ سن رہا تھا، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا، فیروز، اپنے باغ کی طرف مطمئن ہو کر واپس پلٹ جاؤ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ میں آیا تھا، لیکن وہاں وہ نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا ہے اور نہ کوئی پتا توڑ سکا ہے اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا ہے۔ شیر تمہارے باغ میں تھوڑی دیر تک رہا اور مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا۔ خدا کی قسم، میں نے کبھی تمہارے باغ کے گرد لگی مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ اس طرح فیروز اپنے گھر واپس آ گیا، اپنی بیوی کو بھی واپس بلا لیا۔ نہ تو قاضی کو پتا چلا اور نہ ہی کسی اور کو کہ سارا معاملہ کیا ہے۔ دوستوں، اب جو باتیں ہم آپ کو آگے بتانے جا رہی ہیں، اسے بغور سنیں، سمجھیں اور عمر بھر اسے یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ دوستوں، 8 باتیں جس عورت میں ہوتی ہیں وہ بری عورت ہوتی ہے۔ نمبر 1، اپنے آپ کو ڈھانک کر نہ رکھنے والی۔ نمبر 2، اپنے خاوند کی نافرمانی کرنے والی۔ نمبر 3، بد زبان عورت۔ نمبر 4، اپنے بالوں کی نمائش کرنے والی۔ نمبر 5، بازاروں کے چکر لگانے والی۔ نمبر 6، باریک یا چست کپڑے پہننے والی۔ نمبر 7، اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند سمجھنے والی۔ نمبر 8، بلند آواز میں لوگوں سے بات کرنے والی۔ دوستوں، فیروز کی بیوی کی تعریف کرنی ہوگی کہ وہ بادشاہ کی باتوں میں نہیں آئی۔ ایسی بیوی کو نیک اور اچھی بیوی کہا جاتا ہے۔ کیا خوب بہتر ہے اپنے گھر والوں کے راز چھپانا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اپنے گھروں کے راز کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، قرآن مقدس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس فرمایا ہے، اور لباس کا کام ایک دوسرے کی شان ہی کو بڑھانا نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنا بھی ہے۔ فیروز کو اگرچہ اپنی بیوی پر شک تھا، لیکن اس کے باوجود فیروز نے اپنی بیوی کو کسی کے سامنے ذلیل و رسوا نہیں کیا، بلکہ پردے میں رہ کر بات کی، اور جب نتیجہ برآمد ہوا تو ان کی عزت محفوظ رہی۔ لوگوں کے سامنے یہ پتہ بھی نہ چل سکا کہ فیروز اپنی بیوی پر کس بات کو لے کر شک کرنے لگا ہے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی پردہ پوشی کریں، ایک دوسرے کے راز کو اپنے سینے میں ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا یا اپنے گھر والوں کے سامنے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، یہ چیزیں ویسے بھی ناجائز و حرام ہیں اور گھر کی تباہی اور بربادی کا سبب بھی بنتی ہیں۔ ایک دوسرے کے دل سے محبت بھی کم ہوگی اور دلوں میں نفرتیں پیدا ہوں گی، دوریاں پیدا ہوں گی اور گھر ہمیشہ کے لیے تباہ برباد ہو کر رہ جائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں، اور گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے ویڈیو کو اگر لائک نہیں کیا تو اسے ضرور لائک کر لیں اور اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں
حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔